بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اگست 2026 کی یہ خصوصی اور انتہائی اہم ویڈیو تمام ای او بی آئی پینشنرز کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ای او بی آئی کے ایوانوں، وزارتی راہداریوں اور سوشل میڈیا پر ایک ایسی خبر زیر گردش ہے جس نے لاکھوں بزرگ شہریوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دی ہیں۔ ایک طرف 11,500 روپے ماہانہ کی موجودہ پینشن کی مکمل زمینی حقیقت اور بقایا جات کی سرکاری تصویر بالکل واضح ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف 2026 کے اس جاری سال میں ایک نئے اور بڑے متوقع اضافے سے متعلق ایک ایسا سرپرائز سامنے آیا ہے جس کی اندرونی تفصیلات آج سے پہلے آپ تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچائی گئیں۔ لیکن کیا واقعی ای او بی آئی بورڈ نے پینشن میں مزید اضافے کا کوئی حتمی مسودہ تیار کر لیا ہے؟ کیا 14 اگست کے بعد اب اگست 2026 کے ان آخری ایام میں وفاقی حکومت کی جانب سے بزرگ شہریوں کو کوئی بڑا تحفہ ملنے والا ہے، یا پھر منٹس آف میٹنگ کی آڑ میں ایک بار پھر محض زبانی باتوں اور افواہوں کا سہارا لیا جا رہا ہے؟ آج کی اس طویل اور مفصل ویڈیو میں ہم کوئی دعویٰ بنا ثبوت کے نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری فائلوں، وزارت اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ریکارڈز، سندھ ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلوں اور آفیشیل نوٹیفیکیشنز کی روشنی میں حقیقت میں کیا چل رہا ہے، اور وہ کون سا اہم ترین قدم ہے جو اگر حکومت نے نہ اٹھایا تو نئی پینشن کی تمام باتیں صرف کاغذوں تک محدود رہ جائیں گی۔ اگر آپ خود ای او بی آئی پینشنر ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ای او بی آئی سے پینشن حاصل کر رہا ہے تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کا تجزیہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ای او بی آئی پینشن اور بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود سے متعلق ہر سچی اور تصدیق شدہ خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم موجودہ پینشن کی اس اصل اور حقیقی صورتحال کو تمام پہلوؤں سے سمجھ لیتے ہیں جس کے گرد اس وقت سب سے زیادہ مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ای او بی آئی کی کم سے کم پینشن جو ماضی میں 10,000 روپے ماہانہ ہوا کرتی تھی، اس میں 15% کا باقاعدہ قانونی اضافہ کر کے اسے 11,500 روپے ماہانہ مقرر کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کی سرکاری دستاویزات اور وزارت کے ریکارڈ کے مطابق ای او بی آئی بورڈ آف ٹرسٹیز نے ایکچوریل ویلیویشن 2025 کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد پینشن میں 15% اضافے کی باقاعدہ سفارش مرتب کی تھی، جس کے بعد وفاقی کابینہ اور وفاقی حکومت نے اس کی حتمی منظوری دی اور متعلقہ وزارت کی جانب سے 31 جولائی 2025 کو باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں اس اضافے کو 1 جنوری 2025 سے مؤثر قرار دیا گیا تھا۔ لیکن آج 20 اگست 2026 کو بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بہت سے غیر ذمہ دار عناصر اس 11,500 روپے والی پینشن کو مستقبل کا ایک نیا اور تازہ ترین اضافہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر گمراہ کن اور غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 11,500 روپے کا یہ اضافہ کوئی نیا آئندہ آنے والا سرپرائز نہیں، بلکہ یہ فیصلہ پہلے ہی مکمل، منظور اور نافذ العمل ہو چکا ہے اور تمام مستحقین کو اس کی ادائیگی مل رہی ہے۔ لہٰذا اب بنیادی اور سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2026 کے باقی ماندہ مہینوں میں ای او بی آئی کی کم سے کم پینشن میں ایک بار پھر نیا اضافہ ممکن ہے؟ اور اگر یہ اضافہ ہوگا تو اس کی قانونی، مالی اور انتظامی بنیاد کیا ہوگی؟ یہاں اس اہم نقطے کو باریکی سے سمجھنا ہر پینشنر کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ای او بی آئی کے نظام میں پینشن کی رقم میں محض ایک زبانی اعلان، پریس کانفرنس یا یوٹیوب کے تھم نیل سے اضافہ نہیں ہو جاتا۔ اس پورے عمل کے پیچھے ایک لمبا سائنسی اور قانونی طریقہ کار فرما ہوتا ہے۔ پینشن میں کسی بھی نئے اضافے کے لیے سب سے پہلے ادارے کی مالی گنجائش اور ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ دیکھی جاتی ہے، جو یہ طے کرتی ہے
کہ ادارے کے پاس پینشن فنڈز میں کتنا سرمایہ موجود ہے اور کیا وہ آئندہ دہائیوں تک پینشنرز کو وقت پر ادائیگی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد معاملہ EOBI بورڈ آف ٹرسٹیز کے سامنے پیش ہوتا ہے، جہاں مالکان، ملازمین، صوبائی نمائندوں اور حکومتی ارکان کی موجودگی میں سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ بورڈ کی متفقہ یا اکثریتی سفارشات تیار ہو کر متعلقہ وفاقی وزارت کو بھیجی جاتی ہیں، جہاں سے یہ مسودہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے لیے جاتا ہے۔ ان تمام مراحلی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد ہی فائنانس ڈویژن کی ہری جھنڈی ملتی ہے اور آخر میں سرکاری گزٹ میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ محض زبانی میٹنگ ہوئی ہو، کسی وزیر نے خیر سگالی کے طور پر بات کی ہو یا کسی فورم پر کوئی تجویز زیر بحث آئی ہو، تو اسے حتمی سرکاری فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ زبانی بات اور جاری شدہ نوٹیفیکیشن کے درمیان یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا ہر سنجیدہ اور فہمیدہ پینشنر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 14 اگست کا یوم آزادی پاکستان کی تاریخ میں ایک عظیم اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور اس موقع پر ہر پاکستانی بزرگ شہری کی یہ خواہش اور فطری امید تھی کہ حکومت پاکستان اس خاص دن کی مناسبت سے EOBI پینشنرز کے لیے کسی بڑے ریلیف پیکج یا پینشن میں معقول اضافے کا باقاعدہ اعلان کرے گی۔ ایک بزرگ پینشنر کے لیے آزادی کے حقیقی معنی صرف یہ نہیں کہ وہ گلی محلوں میں پرچم لہراتے دیکھے، بلکہ اس کے لیے حقیقی آزادی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں بنیادی انسانی ضرورتوں جیسے کہ ادویات، روزمرہ کا راشن، بجلی اور گیس کے معاشی بوجھ سے آزاد ہو کر ایک باوقار زندگی گزار سکے۔ لیکن 14 اگست کی تاریخ گزرنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ حالیہ بورڈ اجلاسوں اور وزارت کی سطح پر ہونے والی گفتگو کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں منٹس آف میٹنگ کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر حال ہی میں EOBI کے کسی اعلیٰ سطحی اجلاس میں پینشن میں اضافے یا مالی پالیسیوں پر کوئی تبادلہ خیال ہوا بھی ہے، تو جب تک اس اجلاس کے باضابطہ دستخط شدہ اور تصدیق شدہ منٹس آف میٹنگ عام پیش رفت کے طور پر سامنے نہیں آ جاتے، تب تک کسی بھی رقم یا تاریخ کو حتمی اعلان قرار دینا جلد بازی اور ناانصافی ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اجلاس کے منٹس منظور ہو چکے ہیں، کیا سفارشات وزارت کو بھیجی جا چکی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مرحلہ بھی باقی ہے تو سوشل میڈیا کے ان دعووں پر کان دھرنے سے گریز کریں جو بغیر کسی دستاویزی ثبوت کے تاریخیں اور رقمیں بتاتے رہتے ہیں۔ اب ذرا EOBI کے انتظامی اور ادارہ جاتی ڈھانچے پر بھی گہری نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ادارے کی کارکردگی اور پینشنرز کی خوشحالی کا براہ راست تعلق اس ادارے کی مستقل اور مضبوط قیادت سے ہوتا ہے۔ EOBI کے حوالے سے مستقل چیئرمین کی تعیناتی کا معاملہ طویل عرصے سے انتظامی بنیادوں پر زیر بحث رہا ہے۔ اکتوبر 2025 میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے ڈائریکٹر ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کو EOBI کے چیئرمین کا اضافی چارج سونپا گیا تھا، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ عارضی انتظام مستقل چیئرمین کی تعیناتی تک رکھا گیا تھا۔ اسی تناظر میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے بھی ادارے میں مستقل چیئرمین کی فوری اور شفت بنیادوں پر مقرری کی ہدایات جاری کی گئی تھی، کیونکہ ایک مستقل سربراہ کے بغیر دورس پالیسی سازی، سرمایہ کاری کے فیصلے اور پینشنرز کے حقوق کی مؤثر جنگ لڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ مزید برآں انتظامی استحکام کی اس کڑی میں جنوری 2026 میں سندھ ہائی کورٹ کا وہ اہم ترین فیصلہ بھی سامنے آیا جس میں EOBI بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو اور چیئرمین کی تعیناتی سے متعلق دائر کردہ آئینی درخواستوں کو عدالت نے تکنیکی اور قانونی بنیادوں پر عدم ثبوت کے باعث خارج کر دیا اور ادارے کی انتظامی ساخت کو بحال رکھا۔ اس قانونی پیش رفت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ EOBI کا ادارہ جاتی فریم ورک ایک باقاعدہ آئینی و قانونی کارروائی سے گزر رہا ہے، اور جب ادارہ قانونی اور انتظامی طور پر مضبوط ہوگا
تبھی پینشنرز کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ ادارہ جاتی استحکام کے ساتھ ساتھ EOBI کا مالی حجم دیکھنا بھی حقیقت پسندی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پاکستان اکنامک سروے 2025 سے 26 کے جاری کردہ آفیشیل اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2025 سے مارچ 2026 کے صرف 9 مہینوں کے دوران EOBI نے پینشنرز کو مجموعی طور پر 29.92 ارب روپے کی بھاری رقم کی پینشنز ڈسٹریبیوشن کے طور پر فراہم کی ہے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ اس بات کی واضح اور کھری دلیل ہے کہ EOBI کا فنڈ کتنا بڑا اور وسیع ہے اور پاکستان بھر کے لاکھوں بزرگ شہریوں کا چولہا اس ادارے سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پینشن میں 1000 یا 2000 روپے کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو ادارے پر سالانہ اربوں روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑتا ہے۔ اس لیے حکومتی اور انتظامی سطح پر فیصلہ سازوں کو صرف جذباتی فیصلوں کے بجائے ادارے کی طویل المدتی بقا، فیکٹریوں اور کارخانہ داروں کی طرف سے آنے والے ماہانہ کنٹریبیوشن اور معاشی اشاریوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن مالیاتی اعداد و شمار اپنی جگہ۔ اب ہمیں اس بنیادی انسانی سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا جو ہر EOBI پینشنر کی روح کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیا آج اگست 2026 کے اس انتہائی سخت اور مہنگائی زدہ دور میں 11,500 روپے ماہانہ کی رقم ایک بزرگ شہری کے لیے کافی ہے؟ کیا اتنی قلیل رقم میں کوئی شخص پورے مہینے کا راشن، بجلی کے بھاری اور کمر توڑ بل، گیس اور پانی کے اخراجات اور بورے وجود کے لیے ضروری ادویات کا خرچ پورا کر سکتا ہے؟ جواب بالکل صاف اور تلخ ہے، ہرگز نہیں۔ آج جب ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، ایک بار ڈاکٹر کے پاس جانے اور لیبارٹری ٹیسٹ کروانے میں ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہوں، وہاں 11,500 روپے کی پینشن چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مزدور، وہ محنت کش اور وہ ملازم جس نے اپنی جوانی کے 30 یا 35 سال اس ملک کے کارخانوں، ملوں اور اداروں میں خون پسینہ بہا کر گزارے، جس کی محنت سے ملک کی معیشت کا پہیہ گھوما، کیا بڑھاپے میں اس کا حق صرف 11,500 روپے ہے؟ یہ مسئلہ صرف ایک رقم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسان کی عزت نفس اور معاشرتی تحفظ کا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ اور باوقار ممالک میں پینشن کو افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح کے ساتھ خودکار طریقے سے منسلک کر دیا جاتا ہے تاکہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھے پینشنر کی رقم میں خود بخود مناسب اضافہ ہو جائے۔ پاکستان میں بھی EOBI پینشن کے نظام میں ایسی ہی مستقل اور خودکار پالیسی کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہمارے بزرگوں کو ہر سال خبروں اور افواہوں کے سہارے نہ جینا پڑے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج 20 اگست 2026 کی تاریخ تک 11,500 روپے کی کم سے کم پینشن ہی واحد قانونی اور باضابطہ حقیقت ہے، جبکہ 2026 میں مزید کسی بھی نئے اضافے کو حتمی خبر اسی وقت قرار دیا جائے گا جب وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن اور سرکاری گزٹ شائع ہو کر سامنے آ جائے گا۔ جب تک یہ نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آتا، ہم ہر غیر مصدقہ خبر کو صرف ایک تجویز، امکان یا زیر بحث معاملہ ہی کہیں گے۔ ہم آپ کو نہ تو جھوٹی امیدوں کے دلاسے دیں گے اور نہ ہی مایوسی کی طرف دھکیلیں گے، بلکہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ہر پیش رفت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اور اس پورے نظام کے لیے بے حد اہم ہے۔ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں 11,500 روپے پینشن کی رقم میں گزارا کس حد تک ممکن ہے اور حکومت کو کم سے کم پینشن کتنی مقرر کرنی چاہیے۔ آپ کا ایک ایک کومنٹ ارباب اختیار تک سچائی پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس اہم اور معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام EOBI پینشنر دوستوں، واٹس ایپ گروپس اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی بزرگ شہری جھوٹی افواہوں کا شکار نہ ہو۔ پینشنرز سرکاری فیصلوں اور بورڈ کی آنے والی تمام تصدیق شدہ اور سچی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اپنا اور اپنے گھر کے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔